رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ کے سامنے ہم ہمارے دو مہمانوں کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ایک بہترین ٹاپک پر بات ہوگی، اس طبقے پر بات ہوگی جس طبقے پر آج عموماً لوگوں کی نظر نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ان حضرات کی بات ہوگی جو واقعی میں جو ہے وہ خیر خواہی کے حاجت مند ہے، جن کے ساتھ واقعی میں جو ہے وہ خیر خواہی کی جانی چاہیے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو سماج میں ایک پچھڑا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے، ایک علیحدہ طبقہ مانا جاتا ہے، سماج کے اندر جو ہے گویا کہ ایک الگ افراد جو ہے انہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے معذور لوگ، وہ طبقہ جو معذور ہے، ڈسیبل ہے، اپاہج ہے، اسے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جا سکتا ہے، مختلف الفاظ دیے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کس انداز پر خیر خواہی کی جائے، سماج میں ان کی عزت کیا ہونی چاہیے، اور یہ حضرات کا اپنا رول سماج میں کس انداز پر ہونا چاہیے، اس طرح کی ملی جلی گفتگو انشاءاللہ الکریم آج ہم اپنے سلسلے میں کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا اعظم اتاری جو ہے وہ شامل ہے، اور غلام حسین بھائی ہمارے جو ہے وہ سلسلے میں ماشاءاللہ اس کے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ ان کو سنا ہے، اور آج ہم معذوروں کے ساتھ خیر خواہی کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ یہ عالمی حقیقت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صحت و سلامتی بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کا صحت مند ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کی بھی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے مولانا صاحب، جو معذور ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا فضیلت، اور ان کے بارے میں اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، جیسے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ معذوروں کے ساتھ خیر خواہی، کہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری، اور ان کی اہمیت اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود معذوروں کے ساتھ دیگر لوگوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ عزت دیا کرتے تھے۔ اور ان کی امپورٹنس کے لیے ایک روایت جو ہے وہ بہت شاندار میری نظروں سے گزری، میں سنانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے زبردست فرمان دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات! اور آگے فرمایا کہ انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کی امپورٹنس آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہ جو معذور افراد ہوتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو اصل میں بہت ساری چیزیں جس کی لذتیں اور جس کی جو چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ لوگ نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے ان کا رب سے کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جی ان کی اور دعائیں یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نارمل شخص، اور ایک ہوتا ہے ایب نارمل، ڈسیبل، ہے نا؟ تو ان دونوں کے مقابلے میں رب کے قریب وہ ہوتا ہے۔ اور گویا کہ لوگوں کی خیر خواہی کا حقدار بھی زیادہ اس حق وہ رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کی جائے۔ اس میں مطلب اگر ایک ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو جو ڈسیبل افراد ہوتے ہیں، جو نارمل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نارمل انسان کی طرح جو ہے وہ رہتے نہیں ہیں، تو اس طریقے سے وہ گناہوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس بینائی نہیں ہے، جو ہے بدنگاہی بھی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں جب ان کے گناہ نہیں ہوتے ہیں
تو اس طریقے سے جو رب کے قریب ہوتے ہیں. جی جی. تو جب یہ لوگ رب کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے صدقے میں جو نارمل ہم جیسے افراد ہوتے ہیں ان کو رزق عطا فرماتا ہے. تو ان کی امپورٹنس کے لیے یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ان کی خیر و خواہی کا بھی ہمیں ذہن نہیں, بعض اوقات ہوتا یہ ناظرین کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں اللہ اور ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی جا رہی ہوتی ہے, معاشرے کے اندر ان کو کوئی مقام نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کی کوئی ویلیو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی عمل ایک اچھا عمل نہیں ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسے افراد ہے جو معذور ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ویسا سلوک نہ کرنا اور ان کو معاشرے کا نچلا طبقہ تصور کرنا. ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی. صحیح. وہ نابینا ہیں, ہم آنکھ والے ہیں, تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر میرے پاس آنکھیں نہ ہوتی تو میرا کیا معاملہ ہوتا, میرے پاس ہاتھ نہ ہوتے, میرے پاس پیر نہ ہوتے, میں لنگڑا ہوتا. شکر کا بھی یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائے اور ایسے افراد سے گھن کرنا اور ان کو قریب نہ بٹھانا, قریب نہ بیٹھنے دینا, یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک ہے کہ بھئی یہ طبقہ ہی الگ ہے معذور جو ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں. جو معذور افراد ہوتے ہیں جی تو ان کی وجہ سے ہمیں شکر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. بے اگر شک. ہمارے پاس آنکھ ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, پارٹس آف باڈی سلامت ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم ان کی امپورٹنس نہیں سمجھتے. جب ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں جس کے پاس یہ نہیں ہے, اگر ہم کسی نابینا کو دیکھتے ہیں جو بیچارہ راستہ پار کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو ہمیں آنکھ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اگر وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں تو ہم اگر اس بندے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا شکر کرنے کا ذہن بنتا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نہ کہیں ہمیں شکر کی ترغیب بھی دے رہے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں اور جتنا اس کی نعمت کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. غلام حسین بھائی, آپ کیا فرمائیں گے کہ خاندان میں بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں, اچھا ان کے ساتھ جو ہے ویسے ہی خیر خواہی تو رکھنی ہی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ ایسے فرد اگر خاندان میں ہیں یا گھر میں ہیں, فیملی میں ایسا کوئی فرد ہے, تو اس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی اس کو مینیج کرنے میں, معاملات میں. تو ایسے گھر والوں کو کیا آپ میسج دیں گے کہ ان کا کیا سلوک رہے ایسے فرد کے ساتھ اور اس کو کس انداز سے وہ ٹریٹ کرے؟ مثال کے طور پہ کوئی اندھا ہے, نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, اور وہ کسی ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی گھر میں وہ فرد تو ہے ہی نا. اب یہ الگ بات ہے کبھی وہ پیسے والے گھر کا فرد ہوتا ہے, کبھی وہ ایک نارمل فیملی کا فرد ہوتا ہے, کبھی وہ غریب افراد ہوتے ہیں, لیکن ہوتا ہے کسی نہ کسی فیملی کا وہ فرد. جی جی. تو اب ایسے شخص کے ساتھ آس پاس کے جو لوگ ہیں, بھائی بہن, ماں باپ, ان کا کیا عمل ہونا چاہیے, ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ, کہ پہلے تو جن کے گھر میں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, بعض اوقات عقل سے بھی زائل ہوتے ہیں, ان کو اتنی کھانے پینے کی سوجھ بوجھ پڑتی ہوتی, پہلے تو میں ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا اچھا کہ جو اپنی اس اولاد کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اور ان کو پالتے ہیں. بے شک. سب سے پہلے وہ مبارکباد کے حقدار ہیں, کیونکہ کوئی بھی ماں یا باپ ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو وہ چاہے اس کا بچہ پاگل ہی کیوں نہ ہو, وہ تو اولاد تو ہے, اس کی اولاد ہے اور وہ اس سے محبت کرتی ہے. کیا بات. تو یہ والدین جو ہے یہ واقعی میں مبارکباد کے حقدار ہے. ایک تو بچہ ایسا ہے جو سمجھو کہ کھاتا پیتا سب نارمل ہے نا, اور ایک کو اٹھانا پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے, کھلانا پڑتا ہے, معذور ہے, لے جانا پڑتا ہے. تو جو بالخصوص ماں جو اس میں خدمات انجام دیتی ہے وہ واقعی میں بہت قابل تعریف ہے, جن کے گھر میں اس طرح ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ خدمات انجام دیتی ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پاگل ہے, کوئی تھوڑا سا کم ہے, تھوڑا بہت سمجھتا ہے, کوئی نابینا ہے, کوئی اپائج ہے. تو یہ لوگ اپنے بچوں کو پالتے پوستے, بعض معذور تو نہیں ہوتے لیکن ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بس مثال کے طور پر وہ کوئی 10 سال کا بچہ ہے لیکن اس کی جو میموری جو ہے, عقل جو ہے وہ 2 سال کے بچے جیسی ہوتی ہے. اب یوں سب صحیح ہے, اس کے ہاتھ پیر صحیح ہے, درست ہے, مینٹلی طور پر ڈسٹرب, مینٹلی طور پر اس کی عقل 2 سال کے بچے جیسی ہوتی ہے. اب 10 سال کا فرد 2 سال کے بچے جیسی ایکٹیویٹیز کرے گا
تو آدمی نارمل پرسن کو کیسا ہوگا نا. جی. تو یہ والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, اب وہ اس جو اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے تو واقعی میں مبارکباد ہے. لیکن جو اس میں کمی کر دیتے ہیں, اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ جو آزمائش میں آتا ہے, تو ایسوں کے لیے آپ کیا فرمائیں گے, ان کے ساتھ کس انداز پر رویہ رہنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کا بندہ ہے وہ, اگرچہ اس کا شعور نہیں ہے یا اپائج ہے یا معذور ہے, تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے. بالخصوص اگر والدین میں سے کوئی نہیں ہے تو کوئی ایک ہے یا دونوں نہیں اور زیادہ حقدار ہو گیا ہو تو ان معنوں میں, ہاں, تو وہ تو ہماری محبتوں کا, ہماری خیرخواہیوں کا زیادہ حقدار ہے, زیادہ حقدار ہو گیا کہ اس کو ہمیں محبت دینی چاہیے, اس کو دلاسا دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ اچھا سلوک کرتے بھی ہیں تو کسی مطلب کے تحت کرتے ہیں, اور بعض لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے ہوتے ہیں. تو جو اچھا سلوک نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیا معلوم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی رزق کا سبب بنتا ہو, بے شک, جیسا کہ ہم نے روایت سنی ہے جی جی جی, ہے نا, کس کی وجہ سے کس کو نوازا جا رہا کس کو نوازا جا رہا ہو, کس کی وجہ سے کس کو دیا جا رہا ہو, یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا, مطلب ہے نہیں. اور اس طرح کے واقعات ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا آگے چل کے, اور جو کسی مطلب کے تحت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطلب نکال دیں اور اللہ کے لیے نہ رہے, مطلب ہی نہ بنے نا, مطلب ہی نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے, جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول, نہ دکھاوے کے لیے کرے, نہ کسی کو بتانے کے لیے کرے, نہ کسی کو جتانے کے لیے کرے, جو کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کو اس نے سلوک کی برکتیں ملے گی, ہاں, اور اللہ راضی, وہ اور اللہ راضی ہو جائے گا. کیا فرماتے مولانا صاحب اس حوالے سے ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل رہا ہے؟ ہمارے اسلاف کا اس حوالے سے تو بہت شاندار جو ہے وہ عمل رہا ہے, جس کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے. ایک واقعہ ہے اس طریقے کا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے, تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, ویسے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے خدا کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا لے. تو اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے. اچھا, آپ آگے بڑھ گئے. پھر جب دوبارہ سے گزر ہوا تو دیکھا وہی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے دوبارہ سے اس سے ارشاد فرمایا, اے خدا کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا لے, دائیں ہاتھ سے کھا لے. اس نے پھر وہی جواب دیا. آپ پھر آگے بڑھ گئے. جب تیسری بار گزر ہوا تو پھر یہی سوال آپ نے ارشاد فرمایا. اس شخص نے جو جواب دیا وہ کہا کہ ایک لڑائی میں میرا دائنا ہاتھ کٹ گیا ہے. اللہ. جب یہ جواب سنا نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو دیکھیں آپ سلوک دیکھیں معذور لوگوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حسن سلوک ہے. آپ ذرا ملاحظہ کریں, جب آپ نے یہ سنا تو آپ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے, اللہ اللہ, اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں. تفصیل معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوایا باقاعدہ, اور اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی اس کے لیے مہیا. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی بندہ نارمل نہیں ہے جس کو ہماری زیادہ ضرورت ہے, تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنا, اس کی امداد کرنا, یہ ہمارے سلف صالحین کے انداز زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو ایک مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ سائل بن کر بھیک مانگ رہا ہے. اب اس کی جب کنڈیشن دیکھی تو ایسی تھی کہ اس کی بصارت جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی. بصارت سے کیا مراد؟ مطلب وہ نابینا تھا, اس کو نظر نہیں آتا تھا, اس کی نگاہیں جو ہے وہ جی اس کی نگاہیں چلی گئی تھیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ تو اس نے جو ہے جو اس کا گروہ تھا اس نے اس کا نام بتایا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ اب بھیک مانگ رہا تھا, نابینا تھا, دیکھا تھا کہ استطاعت نہیں ہے, مجبوری ہوتی ہے بندے کی, تو بعض اوقات جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہاں, تو ایسے مجبور لوگوں
کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. ذرا ناظرین بھی غور کریں اس بات پر کہ تو جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا، تو اس شخص نے جواب دیا میں بڑھاپے، ضرورت مند اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئے. اللہ. اور صرف گھر لے جانے پہ بس نہیں کیا، گھر میں سے اسے کچھ لا کر دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کو بلوایا، جو خزانچی ہوتا ہے اس کو بلوایا، اور باقاعدہ اس سے کہا کہ اہل کتاب کے جو بوڑھے ہیں، جو معذور لوگ ہیں، ان لوگوں کا جزیہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، اس کا اعلان کرو. تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا جو ہے اس سے درس ایک دے رہے ہیں. بات یہ پتہ چلی ناظرین کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھیکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے. وہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا اس پر ہم نے غور کیا کہ کیا وجہ بنی کہ اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہوا؟ وہ کوئی نہ کوئی تو ظاہر سی بات ہے ایک سبب بنا، کوئی وجہ بنی. تو کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جو بھیک مانگنے ہم سے آیا ہے، جو ہم سے سوال کرنے آیا ہے، کیا وجہ سے یہ سوال کر رہا ہے؟ کون سی مجبوری نے جو ہے اسے ہمارے در پر آنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیا کبھی ہم نے یہ ذہن اپنا بنایا، کبھی ہم نے کوشش کی کہ اس کی اس مجبوری کو دور کیا جا سکے؟ صحیح. بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ باتیں کرتے ہیں ارے یار اس کو تو عادت ہو گئی بھیک مانگنے کی. ایک جگہ ایک مقام پر ایک مفتی صاحب کے بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت تو کوئی روز ہی بھیک مانگتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، یعنی وہ جواب تو میرے ذہن میں بالکل بیٹھ گیا. کہنے لگے مفتی صاحب روز کھانا بھی تو کھاتا ہے. صحیح. روز اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے تو روز کھانے کو بھی تو اس کو چاہیے. اب اس کے بعد اگر دوسرے دن کا انتظام ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہو گیا جو بھی اس کی شرعی مطلب احکامات ہے اس کے مطابق. تو یہ ہم سوچتے بعض اوقات کہ یہ تو روز مانگ رہا ہے، اس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے مانگنے کی. تو ہم اس میں مطلب یہ سوچے نا کہ یار یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، اور اس کی وجہ کو اگر ہم دور کر دیں اور اس کی ایسی مدد کر دیں ہم کہ اس کی بھیک مانگنے والا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے اور پرماننٹ سولوشن ہو جائے، تو اے کاش کے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے کہ مطلب اس طرح کی خیر خواہی جو ہے وہ معذوروں کے ساتھ بالخصوص کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایسا کوئی ہمیشہ والا اس کے جو وجوہات ہیں اس کو دور کر کے اور اس کے ساتھ ایسی خیر خواہی کی جائے، اگر واقعی میں ہمارے معاشرے میں یہ ہونے لگا تو یہ بھیک مانگنے کا رواج بھی ختم ہو جائے ظاہر گا. سی بات ہے کسی کو شوق تھوڑی ہوتا ہوگا بھیک مانگنے کا. اچھا لوگ اس کو تھوڑی عزت سے دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والے کو. معاشرے کے اندر کہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو بھیکاری کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کو مطلب ایسے ایسے القابات دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے اس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہے. معاشرے میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجبور ہے، معذور ہے، پریشان حال ہے، گھر میں بچے ہے، بیوی ہے، بیماری ہے، اور شریعت اگر اس کو اجازت دے رہی ہے بھیک مانگنے کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ مانگ رہا ہے. تو اب اس کو اللہ کرے کہ اس کا جو ہے نا وہ جو سبب ہے اس پر کوئی کام کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور ایسے جو اچھا بعض سفید پوش ہوتے ہیں جو مانگتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ کرے کہ ایسوں کو ہم ڈھونڈے، ایسے سفید پوشوں کو ہم ڈھونڈے اور ان تک جو ہے نا وہ رقم پہنچانے کی کوئی ترکیب ہو. یعنی بس اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اس میں دو چیزیں، ایک تو اگر اس کے پاس علم ہے جی تو علم اس کو بھیک مانگنے نہیں دے گا، اس کو بتائے گا کہ تیرا بھیک مانگنا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، ایک. اور دوسری یہ خودداری، اگر اس کے اندر خودداری ہے تو وہ جلدی یہ قدم کی طرف نہیں آتا ہے. بھائی مجبور جب ہو جاتا ہے نا غلام حسین بھائی، ابھی ہم نے جو واقعہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی تو کوئی بھیک مانگ ہی رہا تھا نا. جی مجبور تھا. جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے نا، بولنا تو مطلب جنرل جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، مطلب آسان لگتا ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے نا، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ جو ہے وہ مطلب بھیک مانگنے والوں کی میں جو ہے کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، میں بالکل حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن ابھی بات کیا چل رہی کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے اس کو بھیک مانگنے پر وہ مجبور ہو گیا. اور اگر شریعت نے اجازت دی اس کی، ایک صاحب کے حوالے سے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کیا کسی سے نا، تو مطلب وہ بس مطلب عزت والے افراد تھے ہے نا، اور وہ زکوٰۃ لے، تو
تو یہ مطلب ایک ان کے حوالے سے اگر پتہ چل جائے کہ انہوں نے زکوٰۃ لی ہے تو شاید وہ ان شرم سے پانی پانی ہو جائے. اللہ. اب پوزیشن ہی ویسی ہو گئی, کنڈیشن ویسی آ گئی کہ زکوٰۃ لینا جائز ہو گیا. تو اب اس حوالے سے چونکہ ہمارے مطلب تھے معاملہ, رشتہ داری کا معاملہ تھا, تو اس طرح سے میرے پاس بات آئی. تو میرے پاس یہ بات آئی کہ بھائی ان کو دینا کیسا اور ان کا لینا کیسا. تو میں نے کہا کہ اگر ان پر مطلب شریعت ان کو اجازت دیتی ہے لینے کی تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کو دینا چاہیے, بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے. اب آپ بولو کہ یار وہ تو معاشرے میں ایک عزت دار شخص ہے تو اس کو کیسے زکوٰۃ دیتے, تو زکوٰۃ یعنی جس نے زکوٰۃ لی کیا وہ عزت والا نہ ہوا. تو مطلب ایک ہو گیا ہے ماحول کہ جس کی کوئی عزت نہیں اس کو ہم زکوٰۃ دیں گے, اس کو ہم صدقہ دیں گے. اور سفید پوش جو افراد ہوتے ہیں, جو ضرورت مند ہوتا ہے, جو ضرورت مند ہوتے ہیں, تو ایسوں تک بھی جو ہے وہ ان کی بھی خیر خواہی کی جائے. اور ایسے افراد جو بالخصوص معذور ہے, جو طبقہ, اچھا میں اس سے تھوڑے ہٹ کر بات کروں, جو افراد ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں, جو بچیاں معذور ہوتی ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے, صحیح ہے نا, ان کو رشتے نہیں ملتے. اچھا جو بچہ معذور ہوتا ہے ان کو بچیاں نہیں ملتی, لڑکی نہیں ملتی. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو معذور ہے ان کے رشتے کے اندر معاملات, یعنی مطلب ہر طرح سے جو ہے نا گویا کہ وہ پریشانی جھیل رہے ہوتے ہیں. تو اچھا ایسے حالات میں اب ان کی مدد کرے, اور ایسے ہی مدد کرے کہ کوئی جو ہے وہ تندرست شخص ہو اور کسی معذور کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا, یہ بھی تو ایک بہت بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. بہت بڑی ہے. اور ایسے افراد کو میں بھی جانتا ہوں, غلام حسین بھائی بھی جانتے ہیں, اور جو ہے اس کی زندگی تو مطلب سیٹ کر دی نا آپ نے, ایک دم پرماننٹ سیٹ کر دی نا, کہ ایک معذور ہے اس کو ایک مطلب صحت والی, آج لوگ خوبصورت سے اور اس طرح کے مطلب جو ہے نا بھائی پیسے والی ہو, خوبصورت ہو, اور اس طرح کے جو بھی مختلف جو ہے وہ انداز جو ہے وہ تو ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں. اچھا اسلام میں بھی ہماری رہنمائی ہے, اس میں مختلف کے دیندار دیکھا جائے, نسب دیکھا جائے, اور اس طرح کے سارا معاملہ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایسا معذور طبقہ ہے تو ان کے نکاح کے معاملات دشوار ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر تندرست شخص ہے اور اس نے اگر نکاح کر لیا نا تو واقعی میں دنیا میں بھی اس کا جو ہے نا بلے بلے ہو جاتا ہے. یعنی ایسی دعائیں لگتی ہے, ایسے مطلب واقعات ابھی مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں. غلام حسین بھائی کے چہرے سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ یاد آ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں غلام حسین بھائی کو؟ میں مبلغ کو جانتا ہوں جو بالکل تندرست ہے. انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا, ٹھیک ہے, وہ خاتون معذور ہے. اچھا, بالکل معذور ہے, بلکہ جو اپنے کہتے ہیں نا کہ ایک پیر اس کا آدھا نہیں ہے اس خاتون کا. تو جب وہ اس طرح رشتے کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہے, تو وہ مبلغ نے کہا کہ بولے کوئی بات نہیں, کیا بات, کوئی بات نہیں. پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا, اور وہ دونوں میرے خیال سے 22-25 سال ہو گئے ہوں گے, اور دونوں کی لائف بہت اچھی. کیا بات ہے. اچھا اس کا ایک دنیاوی فائدہ یہ میں دیکھنے کے بعد کہوں گا کہ وہ جو شخص تھا وہ مالی طور پر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن جب یہ خاتون ان کے گھر میں آئی, جیسے کہ جو حدیث شریف ہمارے مولانا صاحب اعظم مدنی صاحب نے بتائی, وہی یاد آ گئی مجھے کہ اگر ایسا کوئی فرد ہمارے گھر میں ان کے گھر میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں, اس کے مال میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ آج وہ یوں سمجھ لیے کہ لاکھوں لاکھ روپے کا آسامی ہے. میں بھی ایسے دو لوگوں کو جانتا ہوں, دو مطلب ایک تو ہمارے رشتہ دار ہیں اور ایک ویسے ہی ہے, یعنی رشتے میں نہیں ہے لیکن ہمارے سماج مطلب تو ایک کا واقعہ یوں ہوا کہ رشتہ پکا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھا معذور تھی اور اس سے نکاح کیا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہے کہ رشتہ ہوا اور بچی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو لڑکی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اللہ. اب یہ جو شخص تھا نا, ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ اب ایسے معاملات میں جو ہے نا وہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے, یعنی کوئی مطلب پرواہ ہی نہیں کی جاتی. تو اس نے جو ہے نا, جو لڑکا تھا نا, اس نے کہا کہ بھائی میں رشتہ نہیں توڑوں گا, میں نے تو نکاح اس سے ہی کرنا ہے. زبردست. یعنی ابھی میں بول رہا ہوں نا تو میرے کو مطلب ایسے رونگٹے تھوڑے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسی خیر خواہی, کیسا جذبہ. اور اس شخص نے اسی کے ساتھ نکاح کیا, اور اس کو بولتے ہیں نا کہ بالکل مطلب
وارا وارا یعنی کہ مطلب ایک نارمل جو بچی ہوتی ہے اس سے بھی اچھا ٹریٹمنٹ اگر میں بولتا ہوں کہ ان کو اس کو دیا گیا. اور آج اس شخص کو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے اس کو, اور مجھے میرا حسن ظن ہے کہ اس نکاح کی برکت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. کیا بات ہے. اچھا, ایک اور گھرانے کو میں جانتا ہوں کہ وہ گھرانے میں ایک اسلامی بہن تھی جو رشتے میں بہت دور کی لگتی تھی. اسلامی بہن سے مراد بوڑھی خاتون تھی, اور وہ مینٹلی طور پر ایب نارمل تھی, اور ان کے والد صاحب جب حیات تھے, بہت پرانی بات کہ ان کے والد صاحب حیات تھے, تب سے وہ ان کے گھر میں یعنی رہتے تھے. دادا, بڑے دادا, ایسا رشتہ تھا, بڑے دادا کی بیٹی, اور وہ ان کے گھر میں رہتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ بڑے دادا کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ بیٹی کے ساتھ وہ جو ضعیف خاتون تھی, تو اس کے ساتھ وہی انداز ان کا تھا, وہی خیر خواہی والا, اور وہی مطلب اس گھر میں ایک اس کا ایک مرتبہ اس خاتون کا. اور پھر یہ ہوا کہ جو ماں باپ جو تھے یعنی جو گھر والے تھے, تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب نظام آیا بچوں کا یعنی پوتوں کے ہاتھ میں, اور مطلب بیٹا اور بہو کے ہاتھ میں, یعنی پڑ دادا, دادا بھی نہیں, ان کی بیٹی, اور وہ ایب نارمل, سب کا انتقال ہو گیا. بڑے دادا کا انتقال ہو گیا یا ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اور وہ حیات, اور ان کو یہ بچے بھی جو ہے نا بس وہی ٹریٹمنٹ. تو میں نے دیکھا ہے وہ گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے, غلام حسین میں ایسا نوازا ہے الحمدللہ. اور وہ خود اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہے نا ہمارے کو دعاؤں کا صدقہ ہے ہمارے کو. اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے آخری وقت تک, یعنی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے, بہت زیادہ پریشانیوں میں مطلب وہ مبتلا تھے, اور مطلب بہت اچھا ٹریٹمنٹ انہوں نے جو ہو سکا ان سے جو ہے نا آخری دم تک, یعنی آخری 6-8 مہینے تو وہ بیڈ پر تھی خاتون. تو انہوں نے بالکل مطلب ان کے بھائی بہنوں نے مل کر, اور مطلب ساری ترکیب, ایک مضبوط ترکیب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آخری سانس تک جو ہے وہ ان کی خدمت کی. اچھا, یہ معذوروں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہو جاتے ہیں, جو بیڈ ریسٹ پر آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک بہت اچھا کرنا چاہیے. یہ ہمارے حسن سلوک کے بہت زیادہ مستحق حقدار ہوتے ہیں, اور الحمدللہ کئی لوگ کرتے بھی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی پھر اچھا ہی ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج میں نے اچھا کرنا ہے تو کل میرے ساتھ اچھا ہونا ہے. آج میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا, یا میں دیکھ رہا ہوں نا میرے گھر کے اندر کہ بھئی میرا والد والدہ کوئی بیمار پڑا ہے اور اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, تو میرے بچے تو دیکھ ہی رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ابا کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو جب بچہ بڑا ہوگا اور اللہ نہ کرے میری یہ پوزیشن آ گئی, تو میرے ساتھ بھی پھر اللہ نہ کرے وہ ٹریٹمنٹ ہو. اور دنیا میں ہی جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ میں اگر اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے, اس کی سزا دی جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں بالکل ہوئے. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا, اور معذوروں کی جو کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا نکاح کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں, اور نابینا ہے اس کو راستہ دکھا کر. تو اسی طریقے سے جس کی جو ضرورت ہے ایز اے سچویشن, ایز اے کنڈیشن جو ہے وہ اس کی مدد کی جائے, تو یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. ان کو خوش رکھا جائے, ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کو کوئی تحفے دیے جائیں. کرتے ہو کچھ کرتے ہو کہ نہیں؟ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن ماشاءاللہ آپ چلاتے ہو, اور جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہو؟ ان معذوروں کے ساتھ کیا دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جو ہماری غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن ہے, یہ ایک ورلڈ ڈسیبل ڈے منایا جاتا ہے. اچھا, 5 دسمبر کو. جی. اس دن ہم پورے ملک میں الحمدللہ ان کو فروٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. کیا بات. اور ان کو پھر بلینکٹ بھی, جہاں مہارے ساتھ جن شہروں میں ایسی ہوتی ہے نظام, تو وہاں ان کو یہ بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ, ایک طریقے سے ان کا حوصلہ افزائی یہ ہے. مدر ڈے بنتا ہے, چلڈرنس ڈے بنتا ہے, تو پیرنٹس ڈے بنتا ہے, کون سے ڈے بنتے ہیں نا سال بھر, کیا بناتے رہتے ہیں لوگ. تو مختلف طرح کے لوگ ڈے بناتے ہیں, تو اور ایسے بھی ڈے بنتے ہیں کہ جس میں گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. صحیح. یعنی میں کیا بتاؤں آپ کو, ایسے ڈیز ذہن میں آ رہے ہیں میرے کہ بس اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اگر یہ سارے مل کر ہم ڈسیبل ڈے بنائیں ناظرین, کیا خیال ہے؟ 5 دسمبر کو جو ہے نا وہ بس ڈسمبر آنے ہی والا ہے, اور 5 دسمبر کے دن ڈسیبل ڈے, اور ایسے ڈسیبل افراد کو, معذوروں کو ہم ڈھونڈے, ان کے گھروں تک فروٹ پہنچائے, ان کو کپڑے پہنچائے,
ان کو راشن دے, ان کو بلینکٹ دے, ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے ناظرین, آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہو سکے تو غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے ساتھ, دعوت اسلامی انڈیا والوں کے ساتھ مل کر جشن منائیں, ایک خوشی منائیں. جشن تو کیا کہیں گے, خوشی منائیں اور ان کے ایک امداد کرے ان کی. اور اگر یہ نہ ہو سکے بالفرض تو آپ رقم ٹرانسفر کروا دیں اکاؤنٹس کے اندر, انشاءاللہ الکریم آپ کی رقم سے ان لوگوں تک مدد پہنچا دی جائے گی. اور یہ نہ ہو سکے آپ خود جو ہے اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے, اپنے شہر کے اندر ایسے افراد کو ڈھونڈے جو گونگا ہے, جو بول نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا, جو دیکھ نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, جو لولا ہے, لنگڑا ہے, ایسے افراد کو ڈھونڈ کر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا تو کھائے, کیا مزہ آئے گا. یہاں پہ مجھے ایک حدیث پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا جو ہے وہ یاد آ رہی ہے ماشاءاللہ, کہ جو کیسا لوگ, پیارا اسلام ہے, ہاں یہاں ہر پہ جگہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو لوگ ان کی مدد نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, اس کا بھی سلوشن جو ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی معذور شخص آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب وہ معذوری کی شکایت کرتا, معذوری سے چھٹکارا پانے کی درخواست کرتا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, آپ نہیں کر سکتے تو آپ دعا سے نواز دیجیے, یہ بھی خیر خواہی ہے. اور یہ بہت زبردست خیر خواہی ہے ماشاءاللہ. کچھ الفاظ لیکن بولنے. میں یہ عرض کروں گا ناظرین کو کہ دعائیں تو بالکل ہم نوازیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے اور جو ہے وہ نعمتوں سے بھی نوازا ہے, عطا بھی کیا ہے نا. اور وہ تو بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جن کے بارے میں ہے نا کہ اس بارگاہ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کہ بھئی یہ ہونا کہ وہ ہونا, یہ چاہیے یا وہ چاہیے, کوئی آپشن والا معاملہ ہی نہیں ہے. اور نہ ہے, لا ہے, یعنی کوئی نہیں کا وہی نہیں ہے. کیا خیال ہے 5 دسمبر اس مرتبہ زور و شور کے ساتھ یار کچھ ہو جائے نا, سارے مل کر جو ہے ڈسیبل ڈے. اچھا ڈسیبل ڈے کا بھی انتظار نہ کرے بلکہ ابھی سے میں تو اگر ضرورت مند ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنی دیکھے کہ آس پاس میں ہر شخص اپنے خاندان میں اور اپنے محلے میں اگر تلاش کر لے اور ایسے معذور ہے تو ان کی کچھ نہ کچھ کفالت کا انتظام کر دے, ان کے لیے مطلب بہت ساری جو بھی ان کو ضرورت ہو ایسی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اویلیبل کروا دے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا سلسلہ کرنا جو ہے نا وہ ہمارا کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے ناظرین امت کی خیر خواہی کا یہ درد اور یہ ذہن اگر آج بنا لیتے ہیں. اچھا وہ افراد جو معذور ہے اور وہ ہمیں سن رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ مایوس نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی بڑا خیر ہے, کہ آپ کے لیے آخرت میں بڑا انعام ہے, آپ کو جو ہے وہ بہت انعامات سے اور نوازا جائے گا اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ کو صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم یہ صبر اور شکر جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا اور جو ہے اس طرح کی کوئی احساس محرومی نہ ہونے دے. بلکہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتے ہیں وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں. پیروں پر کھڑے ہونے سے مراد خود کا کام خود کر رہے ہوتے ہیں, جو ہے وہ خود کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, نوکری کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس طرح کا کچھ نہ کچھ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنا معاملہ جو ہے وہ خود چلا سکے. دعوت اسلامی میں بھی ایسے افراد ہیں جو دعوت اسلامی کے امپلائیز ہیں. میں خود جانتا ہوں ایک دو اسلامی بھائی کو, اجیر کو, کہ جو ہمارے مطلب ایک ڈپارٹمنٹ میں نام نہیں لوں گا اس ڈپارٹمنٹ کا, کہ وہ ماشاءاللہ وہاں کام کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں اور جاب کرتے ہیں بہت اچھے انداز پر. اور ان کا جو اچھا یہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بولتے ہیں نا کہ کچھ نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ نعمت کم ہے لیکن دوسری کچھ ایسی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ ان کا قوت حفظ جو حافظہ جو ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بعض اوقات جو نابینا ہوتے ہیں ان کا اس طرح یعنی بہت ساری دوسری ان کے اندر صلاحیتیں قدرتی جو ہے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو وہ جو جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں تو وہ بھی اسی طرح کے ہیں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہند کے ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں اور مطلب اپنی صلاحیتوں سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک مبلغ ایک اسلامی بھائی ہیں, نابینا ہے, میں ان کو جانتا ہوں, ہمارے علاقے میں رہتے ہیں. یہ ہفتہ وار اجتماع میں ہر ہفتے آپ کو پہلی صف میں نظر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آنکھ والوں سن مطلب آنکھ والوں کے لیے یعنی ایک مطلب یہ عبرت لینے کا مقام ہے کہ نابینا ہے اور پہلی صف میں ہفتہ وار اجتماع. اچھا ان کے محلے کی مسجد میں یہ نماز میں پہلی صف میں. ہے. اچھا یہ مزید
یہ مسجد سے باہر تھوڑا بازار علاقہ ہے، نابینا ہے، لیکن وہ ایک ٹھیلا لگاتے ہیں، وہ ٹیبل لگاتے ہیں اور اس میں اپنی چیزیں بیچتے ہیں. کیا بات ہے، کیا یعنی بات ہے، سوال نہیں کسی سے کہ میں اپنا کام کروں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. کبھی ایسا کوئی موقع ملے نا تو ایسے حضرات کے ساتھ کوئی ہم پروگرام کریں، سلسلہ کریں نا، ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہو اور وہ اپنا بیان کرے. اس طرح سے کچھ انشاءاللہ الکریم امت کی خیر خواہی میں ایسا کچھ ہم لے کر آئے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہر ہفتے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے امت کی خیر خواہی، اور اس میں الگ الگ ٹاپک کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور بس درد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امت کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار کیا جائے اور لوگوں کو اس طرف ہم لے آئیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایف جی این چینل کے یہ نہیں بلکہ اس کا ہر سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، اپنے گھر میں ایف جی این چینل دیکھنے کا سلسلہ رکھے، اس کی دعوت کو عام کرے، گھر گھر ایف جی این چینل کو جو ہے وہ پہنچائے، اور اس سلسلے کو ہر ہفتے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ضرور بنے رہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول پاک کی دکھیا